دنیا میں لگ بھگ 1,60,000 نبی آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کی آزمائش کی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگ بھگ 80 سے 85 سال کی عمر ہو چکی تھی اور ان کے گھر پر کوئی بھی بیٹا نہیں تھا, کوئی بھی اولاد نہیں تھی آپ کے پاس. تو آپ کی ساری زندگی یہی خواہش رہی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اور اللہ کے حکم سے 80-85 سال کی عمر کے بعد حضرت حاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا اور نکاح کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا. اب یہاں ہم غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد اور ان کی بیوی کی محبت میں کس طریقے سے آزمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جا کر کے فلاں جگہ پر اس دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو اکیلے تنہا چھوڑ کر آ جاؤ. اور وہ جگہ بھی کیسی کہ چاروں اور صرف پتھریلے پہاڑ, دور دور تک کوئی آبادی کی جگہ نہیں, بالکل سنسان علاقہ, کہیں سے کہیں تک پانی نہیں, جنگل نہیں, صرف چاروں اور پتھر والے پہاڑ تھے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو جا کر کے, ایک چھوٹا سا پیڑ تھا وہاں پر اور دور دور تک کوئی بھی کچھ بھی کہیں سے کچھ نہیں دکھ رہا تھا, کوئی آبادی کی جگہ نہیں, کہیں پر بھی پانی نہیں, اور اس چھوٹے سے پیڑ کے نیچے اپنی بیوی اور اس بچے کو جا کر کے چھوڑا ہے. ہم اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مجھے 80-85 سال کی عمر کے بعد ایک نیک بیوی اور اس سے ایک بیٹا عطا کیا ہو اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال دے کہ ایک سنسان علاقہ جہاں پر کہیں سے کہیں تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے کسی کا, کوئی پانی کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے پانی پی سکے انسان, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے وہاں پر کہ کچھ کھا سکے انسان, ایسی جگہ پر جا کر کے اکیلے چھوڑ کے آنا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بار اپنی اولاد کے لیے آزمایا, ان کی اولاد کے لیے آزمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ سمجھ گئے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, اس کو ذبح کرنا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح اور ایسی اولاد عطا فرما جو تیری بھی فرما بردار ہو, میری بھی فرما بردار ہو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جا کر کے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ مجھے تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ اللہ کے اس حکم پر ابا جان لبیک کہہ دیں, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور آپ کی آنکھوں پر یا تو پٹی بندی تھی, آپ کی آنکھیں بند تھیں. آپ نے اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ, مکمل قوت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی اور آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو صرف یہ چیک کر کے دیکھنا تھا کہ میں نے اتنے عرصے کے بعد اپنے نبی کو ایک اولاد دی ہے, تو کیا آج بھی میرے نبی کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا کہیں اولاد کی محبت تو نہیں آ گئی. صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے بیٹے کے لیے آزمائش کی تھی. جب آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے, اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا رکھ دیا اور وہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو گیا, ذبح ہو گیا. اللہ تعالیٰ صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کے دل میں آج بھی میری محبت ہی زیادہ ہے نا. تو تبھی سے جو ہے ہم یہ بقرعید مناتے ہیں اور تبھی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور اس لوگوں میں جو ہے بقرعید کو لے کر کے, عید الاضحیٰ کو لے کر کے ایک جو ہے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بقرعید جو ہے وہ غم کا تہوار ہے. ہم لوگ یہ سوچ کر کے دیکھیں کہ آپ یا میں کسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور ایک ایگزام دے رہے ہیں, اور اگر آپ اس ایگزام میں پاس ہو جاتے ہو تو آپ خوش ہوگے یا پھر آپ اس پر غم مناؤ گے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی, آپ کو امتحان میں ڈالا, آپ کو ایگزام لیا اور آپ اللہ کے اس ایگزام میں پاس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا اور اس خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکلی کر دکھایا. تو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائش میں پاس ہو چکے تھے تو یہ موقع ہمارے لیے غم کا نہیں بلکہ خوشی کا ہے.